زکوٰۃ دینا یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن یہ کہتا ہے سورہ اعراف پارہ 9 اس کی آیہ مبارکہ 156 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، اچھے لوگوں میں شمار ہونے والا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ 18 میں، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہو۔ یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہدایت والوں میں ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت مبارک 39 میں رب کردگار ارشاد فرماتا ہے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ مال کم ہو جائے گا، میں نے اگر 100 میں 2.5 نکال دیا ہے یا لاکھ میں ہم نے 2,500 نکال دیا تو ہمارا تو مال کم ہو رہا ہے۔ تو اب اسی وقار اللہ فرماتا ہے کم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر دو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، یعنی صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیماروں کو شفا دے دے گا۔ اور تم زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو محفوظ فرما لے گا۔ ایک ہے ہمارا مال اپنی طرف ہم نے خود محفوظ کرنا ہو، ایک ہے ہمارا مال ہو اور حفاظت کرنے والا اللہ ہو، تو کون سا مال حفاظت میں ہے؟ بولیے، جو اللہ کرے۔ تو اللہ کہتا ہے زکوٰۃ تم دو، مال کی حفاظت میں خود کر دوں۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مال کی بربادی کا سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی وجہ سے اللہ مال تلف فرما لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صدر الشریعہ اس میں حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں بعض ائمہ نے حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یعنی زکوٰۃ کا مال اس کے لیے رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ رکھنا کیا ہے اس کے لیے؟ حرام ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مال زکوٰۃ جو اس پر واجب ہے وہ اس کے پاس بھی ہو تو اس کے لیے حرام ہے، اور جو اس کا اپنا مال ہے زکوٰۃ کے مال کے علاوہ اس کے لیے حلال ہے۔ اگر ان دونوں کو آپس میں ملائے گا تو یہ حرام اس حلال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے۔ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ اگر مالدار نے اس کا زکوٰۃ کو لے لیا اور فقیر کا مارا حق، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہتی ہے کہ اس نے جب فقیر کا حق مارا تو اس مالدار کا جو اپنا مال ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ہلاک فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے دونوں طرح معنی درست ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ روز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 اس کی آیہ مبارکہ 34 اور 35 میں، اس کا متن نہیں پڑھ رہا، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اسے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا، اس جوڑنے کا۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، متن اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوتا ہوں، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی یعنی نشانیاں، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اور بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیاء یعنی امیروں کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دیکھے سرکار مدینہ نے جن کے آگے پیچھے غرقی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے اور جہنم کے گرم پتھر اور ٹھوہر اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چپایوں کی طرح چل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ ان حدیث مبارکہ کا نچوڑ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیاں، کروٹیں، بینٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر اور پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑنا سینے سے نکل جائے گا، پیٹھ توڑ کر کڑوڑ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ روز قیامت پرانا خبیث خون خوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے اسے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، ہاتھ ہی کھا جائے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا اور اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ اعلیٰ حضرت زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں اے عزیزو، کیا خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتے ہو، یا قیامت کے ایک دن جو 50,000 برس کی مدت میں جہاں کا مصیبتیں جھیلنی آسان جانتا ہے؟ ذرا یہی کی آگ میں 1 آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے اپنے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ ہلکی سی گرمی اور کہاں وہ قہر آگ،
کہا یہ ایک ہی روپیہ اور کہا ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہا یہ منٹ بھر کی دیر اور کہا وہ 1000 دن برس کی آفت، کہا یہ ہلکا سا معمولی سا داغ اور کہا وہ ہڈیاں توڑ کر اور انسان کو ختم کر دینے والی آگ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے۔ اب سی وقار صرف بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو خوشیاں بھی سنائیں، زکوٰۃ دینے والوں کی خوشیاں سنائیں نا، ڈر بھی سنایا، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن خوشیاں بھی بتاتا ہے اور وعیدیں بھی سناتا ہے۔ دونوں سنانے کا مطلب یہ ہے جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں بھی سنا رہا ہے، اور جو نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا بھی رہا ہے۔ اور ڈرا کون رہا ہے؟ حافظ عدنان، مولوی، عالم دین، مفتی، محدث، کون؟ اللہ عز و جل خود ڈراتا ہے۔ اور یہ کلام الہی آپ کو سنا سنا کر باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب سی وقار اگر کوئی دیتا ہے مزید برکت سے دے، اگر کوئی نہیں دے رہا تو خدا خوفی کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، یہ جو خوشخبریاں بھی سنی، وعیدیں بھی سنی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔